پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کل بہت بڑی تقریب کر رہی ہے جس میں پرائم منسٹر خطاب کریں گے اور سنا ہے شہروں شہروں کریا کریا گلی گلی نکڑ نکڑ گاؤں گاؤں کے اندر بڑی بڑی سکرینز لگا کے پرائم منسٹر عمران خان جو ہے اپنی 3 سالہ پرفارمنس کے متعلق لوگوں کو بتائیں گے. اور یہ سب کچھ اہتمام اتنے ہیوج لیول پہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بادی النظر میں پرائم منسٹر اس کانفیڈنٹ کہ 3 سال میں انہوں نے اس ملک کی تقدیر کو بدلنے میں بہت بڑا رول ادا کیا, اس ملک کو اوپر لے جانے میں بہت بڑا رول ادا کیا. اور آج بھی لاہور آئے ہوئے تھے, تشریف لائے ہوئے تھے پرائم منسٹر, اور انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی, ایجوکیشن کانفرنس تھی لاہور میں, اس میں بات کی. اور ایک بہت بڑا کارنامہ میں اس سے سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں, آج کے شو اور باقی کارناموں پہ بھی نظر ڈالیں گے کہ یہ 3 سال میں اس ملک میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے کیا کیا تبدیلیاں لے کر آئے یا لا نہ سکے, یا تبدیلیاں لاتے لاتے یو ٹرن لے لیا اور اپنے ہی منشور پر عمل نہ کر سکے. لیکن آج ایجوکیشن کانفرنس کے اندر انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے انگریزی زبان کو اس طرح ہدف تنقید بنایا, اور اس کے بعد نعرے پاکستان کے دل خراش واقعے پہ بھی صدمے کا اعلان کیا کہ میں اگر ان دونوں چیزوں کو دیکھوں تو لگ ایسے رہا تھا کہ پرائم منسٹر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید انگلش میڈیم سے پڑھے ہوئے لوگ ہی ذمہ دار ہوں گے مینار پاکستان کے واقعے کے. انہوں نے یہ کہا نہیں لیکن لگ ایسے رہا تھا, کیونکہ انگریزی کے متعلق انہوں نے جو کھل کے باتیں کی ہیں اور ذہنی غلامی کو جس طرح اس سے جوڑا ہے, تو اس میں بہت سے والدین آبویسلی جو پرائیویٹ سکولز کے جہاں بچے پڑھ رہے ہیں یا انگلش میڈیم پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بڑی تشویش کی ایک لہر اٹھ گئی ہے کہ پرائم منسٹر چاہ کیا رہے ہیں. انگلش جو ہے وہ ایک مارکیٹ لینگویج ہے, اور یہ مارکیٹ لینگویج سر سید احمد خان کے دور سے انڈو پاکستان میں ہے. آپ ہندوستان کو دیکھ لیں, وہ اپنی زبان بھی بولتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انگریزی پہ بھی ان کو عبور ہے, تو انہوں نے پوری دنیا میں آئی ٹی سے لے کے آگے تک اپنے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں. اسی طرح سر سید احمد خان نے اس زمانے میں جب اردو ہندی کنٹروورسی شروع ہوئی, جب انگریزوں نے اردو کو ریپلیس کر دیا, فارسی کو ریپلیس کر دیا انگریزی سے, اور مسلمانوں نے وہی ایٹیچیوڈ اپنایا جو پرائم منسٹر اس وقت کہہ رہے ہیں کہ کلچرلی غلامی, یہ سب کچھ وہ بھی علماء کرام وہاں کے اور وہاں کے عام عوام کہا کرتی تھی. اس وقت سر سید احمد خان کا ماڈرنزم, ان کی انلائٹنمنٹ جو آج بھی ہم جس کی داد دیتے ہیں, وہ آئی اور انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر آپ نے انگریزی زبان نہ سیکھی تو ذہنی غلام تو آپ بنیں گے یا نہیں بنیں گے, لیکن آپ ہندوؤں کے اور انگریزوں کے غلام ہی رہیں گے دائمی طور پہ, کیونکہ انگلش واز دین اینڈ اسٹل ناؤ از دا مارکیٹ لینگویج. تو آپ نے جابس لینی ہے, اگر باہر لینی ہے, پاکستان میں لینی ہے, آپ کو انگریزی سیکھنی پڑے گی. پاکستان میں کال و فعل کا تضاد یہ ہے کہ حکومت اور پرائم منسٹر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انگریزی ذہنی غلامی ہے, لیکن یہاں کا سب سے بڑا ایگزام جو ہے CSS جس کو آپ کہتے ہیں سپیریئر سروس ایگزام, وہ انگریزی زبان میں سب سے پہلے اس کو ختم کریں. آپ اس ملک کے اندر کوئی سرکاری درخواست جس کو ہم اپلیکیشن کہتے ہیں, آپ درخواست کہنا پڑے گا کہ پرائم منسٹر بہت خلاف ہو گئے انگریزی زبان کے, وہ آپ انگریزی کے علاوہ کسی اور زبان میں لکھ ہی نہیں سکتے. تو یہ جو سیاسی ڈوئلزم ہے پہلے اس کو ختم کیا جائے اس کے بعد. لیکن پرائم منسٹر انگریزی زبان کو ذہنی غلامی اور اس دین اور کلچر سے دوری, اور اس کے بعد اب ایک ریولوشن لے کے آ رہے ہیں سلیبس کے اندر جس میں انگلش زبان کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم رکھا جائے اور دوسری چیزوں کو بڑھایا جائے. کس لحاظ سے پاکستان جیسا ملک جس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ باہر سے آتی ہے, امداد بھی باہر سے آتی ہے, یہاں کی کرنسی روپے کو اتنا کوئی نہیں جانتا اتنا ڈالر کو جانتا ہے, ایک ایسا ملک جو فائنینشلی خود مختار نہ ہو, جس کا پورا لٹریچر جو ہے وہ اپنی مادری زبان اردو میں ابھی تک ٹرانسفارم نہ ہوا ہو, خواہ وہ اکنامکس کے سبجیکٹس ہیں یا سائنس کے سبجیکٹس ہیں. تو یہ 3 سالہ پرفارمنس میں یہ سب سے بڑا ترا امتیاز ہوگا کہ پرائم منسٹر انگریزی ختم کرنے جا رہے ہیں, یا انگریزی کو ایک سیکنڈ ریٹ لینگویج قرار دے رہے ہیں, حالانکہ اٹ از اے مارکیٹ لینگویج. آپ اسے ایگری نہیں کریں گے, اور اگر اسٹوڈنٹس پرائم منسٹر کی تقلید کریں تو بہت پیچھے نہیں رہ جائیں گے اس دنیا کے اندر جہاں پہ ہماری زبان کی یا کسی اور زبان کی وہ اہمیت ہی نہیں ہے جو انگریزی کی ہے. پہلی بات تو یہ کامران بھائی کہ آپ کو مبارک ہو کہ کل 3 سالہ تقریب ہو رہی ہے, اور جس کا آپ نے بڑی خوبصورتی سے کہا, شہروں شہروں گلیوں گلیوں بازاروں بازاروں نکڑوں نکڑوں میں بڑی بڑی اسکرینیں لگیں گی اور عوام مستفید ہوگی. اور اس 3 سالہ پرفارمنس پہ ظاہر ہے ایک ہی میں تو کہنا چاہوں گا, علی محمد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ قوم بھی سن رہی ہے کہ پرفارمنس جو بھی ہو, میں کہنا چاہوں گا کہ آٹا, گھی, دالیں, چینی, بجلی, گیس, دوائیاں, اسکول فیس, اسکول کی فیسیں, یہ صرف یہ چند چیزیں لے لیں اور 2018 لے لیں اور 2021 لے لیں. کیا عام آدمی 2018 میں زیادہ کمفرٹیبل تھا کہ آج زیادہ کمفرٹیبل ہے؟ صرف میرا ایک سوال ہے جو میں آپ کے ہاں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس قوم کے ہاں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. باقی سب جو کارکردگی ہیں, جو ہم نے فتح کر لیے ہیں, جو ہم نے جھنڈے لہرا دیے ہیں, جو ہم نے سارا کچھ کر دیا ہے, وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی وزیر اعظم صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب دیکھیں، ایک ہوتا ہے غلامی کا کلچر، خدا کے لیے یار کلچر ان کا ہوتا ہے جو قومیں ترقی کرتی ہیں. کلچر آپ نے بنایا کیا ہے پاکستان میں؟ آپ نے کیا کیا ہے پاکستان میں؟ سوئی سے جہاز تک، پنکھا، دوائیاں، کوئی چیز آپ بتائیں سب کچھ باہر سے آپ آتا نے ہے. بنایا. موبائل آپ نے بنا لیا ہو، موبائل آپ نے بنا لیا ہو، کیمرہ آپ نے بنا لیا ہو. کل تک فتوے لگ رہے تھے کہ کیمرہ حرام ہے، کل تک انجیکشن حرام تھا ہمارے ہاں، کل تک فلاں چیز حرام تھی. حرام آپ کیا کیا ہے؟ کلچر ان کا ہوتا ہے. یعنی آپ ایک وہ حسن نثار صاحب ایک سناتے ہوتے ہیں کہ بتی باڑ کے بنیرے اتے رکھنیاں. یہ بتی باڑ کے بنیرے اتے رکھنی. ہم اس وقت گانا گاتے تھے جب ایڈیسن نے ہمیں بلب نہیں دیا تھا. اب کوئی کرتا ہے بتی باڑ کے؟ ہاڑیاں نے تیرے لونگ دا پوے لشکارا تے ہاڑیاں نے ہل روک لے. بھائی کتھے گئے ہاڑی اور کتھے گئے؟ اب لونگ نہیں، اب موبائل پہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لونگ کا لشکارہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو بنیادی طور پہ پہلی بات وزیر اعظم صاحب کو یہ ہے کہ قوم کو کھڑا کریں. آپ کا اپنا کلچر کیا ہوتا ہے؟ کلچر ان کا ہوتا ہے جو قومیں ہوتی ہیں جو جنہوں نے رول کرنا ہوتا ہے، رول کر رہی ہیں. چین کا کلچر ہے، آپ مانے نہ مانے، آپ ہر چیز میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان، امریکہ، جرمنی، سارا کلچر ان کا ہے، وہ کھڑے ہوئے ہیں. دوسری بات انگریزی. سر سید احمد خان صاحب بھی جب مجھے اب لگتا ہے کہ وہ کتنی مشکل سے انہوں نے وقت گزارا ہوگا ہمارے جیسے مسلمانوں میں، کہ انگریزی کا جب انہوں نے نعرہ مارا ہوگا کہ انگریزی پڑھیں، اور اس وقت ان کو کیا کیا پرابلم نہیں فیس ہوئی ہوں گے. قائد اعظم صاحب ہمارے انگریزی میں مکمل، ان کو کسی دن ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ جلوس آ رہا ہے سر، آپ لباس دوسرا پہن لو. نا کیوں لباس پہنوں میں دوسرا؟ میں جو ہوں میں وہ ہوں. اور انہوں نے وہ لباس پہنا اور اسی طرح لیڈ کیا اور کیا. عمران خان صاحب خود، بھٹی صاحب عمران خان صاحب پہ تو بعد میں آتے ہیں، لیکن ایک بات بتائیے، یہ جو پرائم منسٹر نے آج بتایا کہ جی بابو کلاس پیدا کی انگریزوں نے، تو یہ تو آبویسلی قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ ہمارے وہیں سے آئے ہیں، اور ہمارے لیے تو وہ ایک رحمت تھے. اور وہ اگر انگریزوں کی زبان میں انگریزوں کے دلائل کے خلاف پاکستان کے حق میں دلائل نہ دیتے، میرا تو خیال ہی تھا یہ ملک بھی آج بنا ہوتا. تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ پرائم منسٹر کس کس پہ تنقید کر رہے ہیں، کس کس کو ذہنی غلام وہ کہہ رہے ہیں. اگر قائد اعظم سے شروع کر دیں، ہاں جی، سر سید بھی ذہنی غلام ہے، پھر پرائم منسٹر کے نزدیک قائد اعظم بھی ذہنی غلام ہے. خدا نہ خواستہ یہ تو پھر یہی پرسیپشن ابھر کے آ رہا ہے نا سامنے. اللہ آپ کا بھلا کرے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے خدا نہ خواستہ ہمارا قائد اعظم صاحب بھی ذہنی غلام تھے، ہمارے سارے بقول پرائم منسٹر کی انٹرپریٹیشن کے سر سید بھی غلام تھے. اور پھر دوسری بات ہے وزیر اعظم صاحب خود کہاں سے آئے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے خود کہاں سے پڑھا ہے؟ وزیر اعظم صاحب کو خود کہاں مقبولیت ملی؟ وزیر اعظم صاحب خود ہمیں کس کا کلچر، یورپ کا ہر مرتبہ ہمیں دیتے ہیں. یورپ دیکھو، برطانیہ دیکھو، امریکہ دیکھو، مغرب دیکھو، وہ ریزائن کر جاتے ہیں، وہ چھوڑ جاتے ہیں عہدے، وہ فلاں کر جاتے ہیں. ان کے انسانیت کو ہمیں یہی بھاشن دیتے آ رہے تھے. دیکھیں دو چیزیں وزیر اعظم صاحب پتہ نہیں کیوں مکس کر رہے ہیں. ایک ہے انگریزی. آپ کیا وزیر اعظم صاحب اس قابل اس 3 سال میں ہمیں کر گئے کہ ہم انگریزی کو خیر بات کہہ سکیں؟ کیا وہ آپ جو بائیڈن سے اردو میں بات کرتے ہیں؟ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں انہوں نے اردو میں کیوں نہیں بات کی؟ اقوام متحدہ میں اردو میں کیوں نہیں خطاب کیا؟ ولی عہد سے اردو میں کیوں نہیں بات کی؟ وزیر اعظم صاحب خود انگریزی میں کیوں تقریریں کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک غلامی ہے، ذہنی غلامی ایک سیپریٹ ایشو ہے. وہ آپ بھٹی صاحب میں آپ کو تائید کرتے ہوئے، حالانکہ جو کلچر زیادہ سٹرونگ ہے، جیسے فرینچ پریزیڈنٹ ہے وہ یو این میں بھی فرینچ میں تقریر کرتا ہے، چائنیز پریزیڈنٹ چائنیز اس میں کرتا ہے، ایون ایرانی کلچر وہ اتنا انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا کہ وہ ایرانی بھی کرتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر وہاں جا کے تو وہاں بھی انگریزی بول رہے ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں ذہنی غلامی کس کس کی وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں یہاں پہ. سر میں اپنے وزیر اعظم کا ہمیشہ، میں نے اور آپ نے کئی مرتبہ پروگراموں میں شروع میں ہم نے کہا کہ انہوں نے وہ چپل پہن کے جاتے ہیں، شلوار قمیض پہن کے جاتے ہیں، ویسٹ کوٹ اوپر پہنی ہوتی ہے، فائن. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرا وزیر اعظم چلو اس میں گیا جاتا ہے، فائن اور وہ جاتے ہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب کیا آپ آج انگریزی کو رد کر کے کیا ہم یہ ملک آگے چلا پائیں گے؟